بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مشکل الفاظ کے معنی طاعت بمعنی فرما بردار۔ حدیث مبارک کا ترجمہ مخلوق کے اس حکم کی تابعداری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ حاکم ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ایسا حکم صادر کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اب اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کو طاقت کے زور سے کسی کے گناہ پر مجبور کیا جائے تو اب اس پر گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کام کرنے والے پر وہ گناہ نہیں ہوگا۔ علماء اس کی اس طرح مزید وضاحت فرماتے ہیں، اگر کوئی حاکم ایسا حکم اور فرمان جاری کرے جس پر عمل سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہے تو اس صورت میں اس حاکم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، لیکن اس صورت میں بھی ایسے حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے خلاف محاذ جنگ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ یہ حکم صرف حاکم کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ حدیث میں عام ہے، کوئی بھی ہو، حاکم ہو خواہ اور کوئی ہو، جس کے حکم میں بھی اللہ جل شانہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اگر عورت کو اس کو شوہر اس کو کہے کہ بے پردہ رہو یا بال کاٹو یا پلکنگ وغیرہ کرو، یہ وہ سارے کام ہیں جس کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت میں عورت کو ان کاموں کی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اب عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرے۔ حدیث مبارک کی ترکیب لا نفی جنس طاعت اسم لا حرف جار مخلوق مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے طاعت کے، فی حرف جار معصیت مضاف الخالق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائناتن کے، کائناتن اپنے متعلق سے مل کر خبر، کائناتن اپنے اسم اور خبر سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا سرورۃ فی الاسلام۔ مشکل الفاظ کے معنی سرورۃ نکاح نہ کرنا، حج پر نہ جانا، راہبانیت اختیار کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ راہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں سرورہ کا معنی یہ ہے کہ نکاح اور حج کو چھوڑنا۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح اور حج کو چھوڑنا یہ اسلام کے طریقوں میں سے نہیں ہے، اس کو چھوڑنا راہبانیت اور راہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اور بعض علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو پھر باوجود استطاعت کے وہ حج نہ کرے تو اس حدیث کی روح سے وہ مسلمان نہیں، مگر یہ ارشاد زجر و تشدید کے طور پر ہوگا۔ یہ کہا جائے گا کہ باوجود استطاعت کے حج نہ جائے تو وہ کامل مسلمان نہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، تو اس صورت میں یہ مطلب ہوگا لوگوں سے قطع تعلق کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، مگر دین کو بچانے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنا یہ راہبانیت میں داخل نہیں ہے۔ یہ نصارہ کی طرح راہبانیت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بلا ضرورت محض ثواب سمجھ کر وطن اور تعلقات اور قرابت کو چھوڑ دیا تھا، اس کے ضمن میں حقوق العباد کو بھی فوت کر دیا تھا،
تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل کمال انسانیت یہ ہے کہ تمام حقوق ادا کرتے ہوئے تمام احکام الہی کو ادا کرے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لائن فی جنس، سرورہ اسم فی حرف جار، اسلامی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے محذوف فعل کے۔ محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر لائن فی جنس کی خبر، لائن فی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے الغنا، باب سمع یسمع سے بمعنی مالدار ہونا، اتقى وقع باب ضرب یضرب سے بمعنی حفاظت کرنا، عز باب ضرب یضرب سے معنی عزیز ہونا یا قوی ہونا، جل باب ضرب یضرب سے بڑے مرتبے والا ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں بھلائی بھی ہے اور کبھی کبھار تو حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہوتے تو یہ امرائے سلاطین ہمیں ذلیل کر دیتے، اور مزید فرمایا اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہو تو وہ اس کو تجارت میں لگا دے اور اس کے بڑھانے کی کوشش کرے یا اس کو کفایت سے خرچ کرے تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی محتاج ہو تو دنیا کی خاطر اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ تنگ دستی کبھی صفت ایمان کو کفر تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مال فی نفسی ہی مذموم نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی اس کے حقوق ادا کرتا رہے اور اس سے اس کی زکوٰۃ، خیرات اور دوسرے دینی امور میں خرچ کرتا رہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مال کی مثال سانپ کی طرح ہے، فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تقوی اس کا منتر ہے، اگر دل میں تقوی ہو تو اب مال اس کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچائے گا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لائن فی جنس، بأس اسم، بالغنا با حرف جار، غنا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت فعل محذوف کے، لام حرف جار، من موصولہ، اتقى فعل با فاعل، لفظ اللہ ذو الحال، عز فعل، ضمیر مستتر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف علیہ، بو حرف عطف، جل فعل، ضمیر مستتر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر ذو الحال کا حال، حال ذو الحال مل کر فعل کا مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق کے ثانی ہو کر خبر، لائن فی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔